بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. یہ سورہ قیامہ ہے، پارہ 29 ہے، سورہ 75 ہے، آیات نمبر 24 اور 27 اور 28 میں نے پڑھا ہے۔ آج کل مذہب پرستوں نے مسلمانوں کو ایسے عقیدے پہ اس میں پلایا ہوا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب مردے کو دفن کرتے وقت جب آپ لوگ مردے کو دفن کیا، جب آپ لٹتے تو اس میں روح آتی ہے، تو ان کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، پھر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ یہ رب کائنات کی قرآن سے خلاف ہے۔ تقریباً آیاتیں تو بہت ہے، میں آپ کے سامنے 5 بیان کرتا ہوں۔ تو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو یہ عقیدہ شرکیہ بھی ہے، کفریہ بھی ہے۔ جب انسان سے روح نکل جاتی ہے، پھر یہ روح قیامت سے پہلے اس بدن میں نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس بدن میں روح آتی ہے، پھر وہ اللہ کی کتاب کا منکر ہے اور کافر ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچ جائی انسلی تک، وقیل من راق، اور کہا جائے کون ہے جاڑنے والے، جو اس پر سورہ یاسین پڑھ کے اس پر کچھ دم جاڑ پونک لگا کے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ خیال کرے گا کہ یہ وقت ہے جدائی کا۔ اس کے جو بیٹے ہیں، گھر والی ہے، بیٹیاں ہیں، تو اس کا یقین آ جاتا ہے کہ ابھی جو ہے والد ہم سے جا رہا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، اور لپٹ جائے گا ایک پنڈلی بالساق، دوسری پنڈلی پہ۔ جب سانس روح نکلتی ہے تو انسان کے پاؤں سے روح نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک پنڈلی دوسری پنڈلی پہ رکھتے ہوئے۔ تو آلیوت الی ربک، تیری رب کی طرف، یومئذ المساق، اس دن تمہارے رب کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی روح انسلی تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر سارے کے سارے کی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب والد صاحب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ الواقعہ سورہ 56 ہے، پارہ 27 ہے، آیات 83 ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پھر کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے جان الحلقوم، حلق تک۔ جب انسان مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا روح حلق تک، اصلی تک پہنچ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، حِينَئِذٍ، اس وقت، تنظرون، دیکھا کرتے تھے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے، منکم، تمہاری نسبت، وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِذْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پس کیوں نہیں اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں،
ترجعونها ان کنتم صادقین، تو لٹا لیتے اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں تو اس کی روح کیوں نہیں لٹاتے؟ اس کی روح واپس لاؤ قبر میں تاکہ یہ زندہ ہو جائے۔ رب کائنات نے صاف بیان کر دیا، تو اس کی روح کو کیوں نہیں لٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ تو اس سے معلوم ہوا رب جب روح نکلتی ہے پھر اس بدن میں واپس نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں پارہ 23 ہے، سورہ 36 ہے، آیات نمبر 31 ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو اب کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس کا روح بدن کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ رب کائنات کا قرآن ہے، سورہ یاسین ہے کہ جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئے پھر ان بدنوں میں ان کی روح واپس نہیں آئے گی تاکہ وہ زندہ ہو جائے۔ اسی طرح سورہ انبیاء پارہ 17 ہے، آیات نمبر سورہ نمبر 21 ہے، آیات نمبر 95 ہے۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے رہنے والوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر دنیا میں لوٹ کر آ سکے۔ تو اس آیات سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی قومیں ہلاک ہوئے تو اس کی روح واپس اس بدن میں نہیں آئے، نہ وہ شخص اس دنیا میں آ رہے۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ پنچپری لوگ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سلفی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی آ سکتا ہے اور وہ جو ہے میرے درود کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ اسی طرح سورہ المؤمنون پارہ 18 ہے، سورہ 23 ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال ربی ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہتا ہے پروردگار مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، تاکہ میں جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں اس میں جا کر نیک کام کروں، نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ محض ایک بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے۔ اس کی روح وہاں پہ کہتی کہ یا رب ذوالجلال مجھے واپس چھوڑ کر میں واپس بدن میں جا کے نیک عمل کروں گا۔ رب کائنات کا جواب ہے انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ محض ایک بات جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس وقت تک جب انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک قیامت نہ ہو جائے یہ روح اس بدن میں نہیں آ سکتا ہے۔ جو عقیدہ رکھتا ہے کیا آ سکتا ہے وہ قرآن کا منکر ہے۔ رب کائنات کا ارشاد ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، میرے آیاتوں سے انکار نہیں کرتا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ میرے بھائیو، انسان مٹی سے پیدا ہوا، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی کافر مشرک ہو، جتنے بھی لوگ آئے سب کے سب اس مٹی میں، اس زمین میں اس کا بدن خاک ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، روح اس بدن میں نہیں آتا ہے۔ روح کا دو مقام ہے، یا جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ قبر جو ہے دو حالت سے خالی نہیں ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغچہ ہوگا یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا۔ اس زمین والی قبر نہیں، وہ جو برزخ والی ہے، وہاں پہ روح جا کر ادھر اس کا عذاب ہوگا یا ثواب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔